لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس پلینٹ ارض کے اوپر اس روئے زمین کے اندر 2,00,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ جدید سائنس کا دعویٰ 2,00,000 مخلوقات، یعنی اس کی اسپیسی، اس کی کیٹیگری، اس کے اقسام رکھے، 2,00,000 مخلوقات پیدا کیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، امپورٹنٹ، عظیم الشان، بہترین قسم کی مخلوق بنایا، انٹیلیکچوئل، حساس، دانشور۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، حواس خمسہ کا علم دیا، یہ زبان، یہ ناک، یہ کان، یہ دماغ، یہ ہاتھ، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ دماغ عطا کیا کہ رب کو پہچان سکے کہ میرا کوئی کریٹر ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے جس نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد پہچاننے کی کوشش کرو دوستو۔ انسان جب اس دنیا کے اندر آیا تو یہاں کے اٹریکٹیو سین کو دیکھ کر، یہاں کی رنگینیوں کو دیکھ کر، یہاں کے حسین وادیوں کو دیکھ کر، یہاں کے حرص اور حواس، لال مال اور دولت کو دیکھ کر، اور انسان اس کے اندر ڈوب گیا اور اپنے خالق حقیقی کو بھول گئے۔ لیکن اللہ نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تاکہ انسان میں اپنے خالق کو پہچانے اور اس کی بندگی کرے، اس کے سامنے جھکے۔ ہم نے کتنے معبود، کتنے بابا، کتنی مزاریں کھڑی کر دی، خدا کے مقابل کے اندر ہم اس کی پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ رب سے مانگنے کا بہت کم و قلیل ہمیں موقع ملتا ہے، جو ہمیں نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ہمیں وقت بہت کم و قلیل ملتا ہے۔ واحیات قسم کے ان لیگل ایشوز کے ہم اس کے اوپر زور دیتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا بھی ایسا ٹھکانہ ہو گیا ہے، بلی نے راستہ کاٹا تو آج ہمارا کام نہیں ہوگا، بیوہ عورت سامنے آ گئی تو آج ہمارا کام نہیں ہوگا، خالی گھڑے والی نظر آ گئی تو آج کام نہیں ہوگا، کوا بول رہا ہے آج کوئی مہمان آئے گا، کتا رات کو بھونک رہا ہے کوئی موت ہوگی، مور اگر رات کو بول گیا تو کوئی آفت آئے گی۔ اس طریقے کے ہمارے ایمانیات کے ایک انسٹرومنٹ بن گئے، ذریعے بن گئے، جبکہ اسلام مذہب یہ سکھاتا ہے کہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا وہی کرتا ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ سائنس جب ہم کو دیکھتی ہے، مسلمان کو دیکھتی ہے جو اسلام کے فالوورس ہیں، یا اسلام کو جو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یا اسلام کو جو سویکار کرتے ہیں، ان کی کارکردگی، ان کا گیٹ اپ جب دیکھتی ہے تو سائنس متنفر ہو جاتی ہے۔ لیکن سائنسداں جب قرآن کی تعلیمات کو دیکھتا ہے، ان کی شکشاؤں کو دیکھتا ہے، تو وہ چاروں ناچار مجبور اس کو ماننی پڑتی ہے۔ ایک سائنسدان ہے ریچن ڈاکسن، وہ اپنی کتاب انہوں نے ایک لکھی ہے دا گاڈ ڈیلیوژن، یعنی رب کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، گاڈ کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب انسان زیادہ پڑھتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی میں پڑھتا ہے تو کبھی کبھی اس کا دماغ جو ہے وہ جواب دے دیتا ہے، ماتھا مار مار کے اور وہ تھک جاتا ہے۔ رب کیسے نہیں ہے؟ ایک بال پین، ایک سوئی بغیر میکینک کے نہیں بنتی، اس کا کوئی موجد ہے، اس کا کوئی کاریگر ہے، اس کا کوئی میکینک ہے، اس کا کوئی ڈیزائنر ہے، تب وہ پین بنی، وہ سوئی بنی۔ تو یہ 2,00,000 مخلوقات ایسے ہی بن گئی۔ ایک انسان کو دیکھ لو، انسان کی جو اسپیسی ہے اس کے اوپر جب سائنس غور کرتی ہے تو حیران رہ کے جاتی ہے۔ یہ انسان کی آنکھیں جو ہے یہ 24 گھنٹے میں 24,000 بار جھپکتی ہے۔ انسان کا ایک دل جو ہے یہ دن میں 1,00,000 بار دھڑکتا ہے۔ انسان کے اندر جو سیلس رکھے گئے ہیں وہ 100 ٹریلین سیلس ہیں، ملین میں نہیں، اربوں میں نہیں، خربوں میں نہیں، 100 ٹریلین۔ 1 ٹریلین 100 خرب کا ہوتا ہے، اور 100 ٹریلین سیلس انسان کے باڈی کے اندر اللہ نے اس کا نظام رکھا، اور ایک سیلس جو ہے وہ اپنے اندر پورے لاکھوں سسٹم لیے ہوئے، جتنا ایک سٹی کے اندر سسٹم ہوتا ہے اتنا ایک سیلس کے اندر سسٹم ہے، ایک سیلس کے اندر، اور ایسے 100 ٹریلین سیلس ہیں۔ اگر اس میں کوئی ڈیمیج ہو جائے، زخمی ہو جائے تو کینسر تک ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے نظام رکھا۔ باقی اس کے اوپر جتنی آپ تحقیق کرو گے آپ کی عقل جواب دے دے گی۔ ایک انسان کے اوپر، انسان کے اندر جو نس ہے، انسان کی جو وائرنگ کی گئی ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ پوری دنیا کا ایک راؤنڈ مار سکتی ہے، اور دنیا کا سرکمٹانسس 40,000 کلومیٹر کا ہے، اس کا پورا راؤنڈ مار سکتی ہے انسان کے اندر جو نس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایک انسان کے اندر اتنا رکھا، باقی 2,00,000 مخلوقات کو تو چھوڑو۔
اور انسان کے اوپر جب غور کرتا ہے سائنس، کس طریقے سے اسپیم ہوتا ہے، کس طریقے سے اسی بچے کی تخلیق ہوتی ہے، امبرالوجی کا آپ سبجیکٹ پڑھو تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر ایسا نظام رکھا ہے، یہ ساری مخلوقات جو اتنی ہے یہ خود بخود کیسے ایسے وجود میں آ گئی، اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے۔ یہ شمس، یہ قمر، یہ نجوم، یہ سورج، یہ فلکیات، یہ اجرام فلکیات، یہ ایسے ہی وجود میں آ گئے۔ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت کہا جاتا ہے۔ ایک امریکی سائنس دان ہے، جب مائکرو اسکوپ یا ٹیلی اسکوپ جسے کہا جاتا ہے، اس سے جب فلکیات کا تحقیق کی تو اس کے اندر ستاروں کو دیکھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوئی ایک جگہ سے نکل رہے ہیں، ایک اسپیس ہے اس سے نکل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت، کوئی سپر ونگ ہے جو اس کو دوڑا رہا ہے۔ اس جیسے اپنے ایک بال لیتے ہیں، پھینکتے ہیں تو پھینکنے والا موجود ہے تب بال بھاگ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ان اسٹار کے پیچھے بھی کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، کوئی شکتی ہے جو اس کو دوڑا رہی ہے، تو وہ اللہ کا نظام ہے۔ اس پلینٹ ارض کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر، اس پورے یونیورسل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور ہم یہ اگر تسلیم کر لیں کہ اس کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہوگا، اس کا بھی کوئی ہوگا، تو یہ تسلسل قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن نے واضح کہہ دیا، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ رب کوئی عدم سے وجود میں آیا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ رب کی ذات ہمیشہ ہے، فعال لما یرید، میرا رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، رب سب سے پوچھ سکتا ہے، اور رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ٹھیک ہے، کہ کیوں کیا، وائی، کیوں کیا، یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، وائی، واٹ، ہاؤ۔ یہ سائنس کے اندر تین ایک سبجیکٹ، تین ایک ورڈ ہوتے ہیں۔ وائی یعنی کیوں ہے، یہ اس لیے ہے، اور واٹ یہ کیا ہے، تو یہ فلاں چیز ہے۔ ہاؤ کیسے یہ چیز ہوئی، تو اس کے بارے میں پھر سائنس یہ کہتی ہے دا فزیکل فینومین آف نیچر یا ول آف گوڈ، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ ایشور کی مرضی، مالک کی مرضی ہے۔ کیسے ہوا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ واٹ کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے، وائی کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز اس کے لیے ہے۔ ہاؤ کیسے ہوا وہ اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ ول آف گوڈ یا فزیکل فینومین آف نیچر، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے نیچر کو، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ ہے، اور چاہے قرآن کی جو 1000 آیات ہے جو سائنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کو سائنسداں ہی ہم کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن جب اسٹیبلش جو سائنس ہو چکی ہے وہ ان قرآن کی آیت کی منکر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہے 1450 سال پہلے، وہ آج بھی اس کی جدید سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ صاحب تنجی صاحبی معجب ڈٹھی سوں، پن بورے پاتار میں پان تارے توں۔ سندھی شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری قدرت کاملہ کو عجیب اور غریب دیکھا کہ تو پتے کو تو ڈبو دیتا ہے اور پتھر کو تیرا دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، تو جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب، تیری وہ ذات ہے جس کی حد ہے نہ حساب۔ اللہ اگر چاہے تو چٹیل میدان کے اندر پانی کے بلبلے پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ کی وہ ذات ہے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ حساب۔ میرے رب کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے دوستو؟ اللہ کی کوئی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ایک انڈا ہے، اس کے اندر زردی نکلتی ہے، ہم صرف زردی دیکھتے ہیں، لیکن رب اس کے اندر کیسا ہے کہ چوسا پیدا کرتا ہے، کیسا ایک بچہ پیدا کرتا ہے، کیسی اس کی پنکھڑیاں ہے، کیسے اس پنکھڑیوں کا کلر ہے، کیسے چونچ جیسی ٹائٹ چیز اس کے اندر پیدا کرتا ہے، ایک زردی کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایک مرغی کے انڈے کو لے لو، ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو حیران لے کے جاتے ہیں، باقی چیزوں کو تو چھوڑو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، یہ اس کریٹر کا فعل ہے جو اصلی کریٹر ہے۔ اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی اشیاء ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے وہ حیوانات کی شکل میں ہو،
چاہے جمادات کی شکل میں ہو، چاہے انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے جنات کی شکل میں ہو، چاہے حور و غلامان کی شکل میں ہو، اس کا کریٹر میرے رب کی ذات ہے جس کو کبھی فنا لائق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی نگاہیں ہمارے اوپر ہے۔ ہمارے دلوں کا حال بھی میرا رب جانتا ہے، کوئی بزرگ، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی کے دلوں کا حال نہیں جانتا، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، کتابوں میں ضرور ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ دلوں کا حال میرا رب بھی جانتا ہے۔ یعلم ما فی الصدور نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ دوستو قرآن پڑھو گے تب جا کر تمہارے عقیدے کا درستگی ہوگی، عقیدے کو سدھار سکو گے، اور عقیدہ اسلام کے اندر مین فاؤنڈیشن ہے۔